کہ جب مجھے یمن کا گورنر بنایا گیا تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ امام صحابی کہہ رہے ہیں، معاذ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی گورنر یمن کا بن کے جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی تھی جب مجھے وہ چادر ملی تھی۔ اس اسکیسٹی آف فزیکل نیڈ پہ جب آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو پریورٹی بنتا ہے وہ آپ کا انٹلیکچوئل ڈٹرمنیشن ہے، ناٹ یور فزیکل ڈٹرمنیشن۔ اب جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہیں اس دنیا میں تو آپ کے پاس جو بھی سوال ہے آپ لے کر پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر آپ صحابہ کو دیکھیں تو حضرت عمر مثلاً دیکھ لیں، حضرت عمر نے کسی کو اپنا گھوڑا دے دیا صدقے کے طور پہ کہ تم جہاد میں لڑا کرو اس کے ساتھ۔ بازار گئے تو دیکھا وہ گھوڑا بڑا مریل قسم کی شکل میں بازار میں پھر رہا تھا، تو آپ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ گھوڑا اس سے واپس نہ لے لوں، اس نے گھوڑے کا خراب ستیہ ناش کر دیا۔ کہا صدقہ واپس نہ پلٹو، صدقے کو واپس نہ پلٹاؤ۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کہ یہ کسی جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک کتا کہہ کر دے اور وہ پھر اپنی ہی کہہ کو واپس کھا لے، تو ایسا مت کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوچھنے آپ اپنے ٹیچر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پرابلم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اس وقت ہوتا ہے جب ٹیچر آپ کے ساتھ ان ڈسٹنس آ جائے، جب ٹیچر میں اور آپ میں 1400 اور 1500 سال کا فرق آ جائے، وقفہ آ جائے، تو پھر آپ پروسیس ڈفرینٹ قسم کے ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اسی پروسیس کے درمیان میں 4 ایسے اسکول تو تقریباً کو 150 کے قریب ہیں، لیکن 4 بنیادی ایسے بڑے اسکول پیدا کیے جن کو کہ ہم مسٹیکل سکولز کہتے ہیں، جن کا کہ پرپس سول سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی سیلف کو انڈرسٹینڈ کریں، ڈسکور کریں، تاکہ حقیقت کو صحیح طریقے سے پہچان سکیں۔ جو بیسک سکول ہیں ان میں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہل وردیہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ان 4 سکولوں نے، بڑی حد ادب میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ علمی راستہ اختیار کرتے، وہ تمام راستے اختیار کیے جو کہ سب کانٹیننٹ کے کلچرل تھے۔ مثلا قادریہ نے صرف یہ کہا کہ ہم گانا وانا نہیں سنیں گے کیونکہ وہ کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، ہم درود کے اوپر زور دیں گے، بس اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ درود پڑھتے رہیں۔ نقشبند نے کہا جناب ذکر جو ہے یہ خاموشی میں ہونا چاہیے، اس لیے یہ سارا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ میڈیٹیشن کی طرف چلا گیا۔ چشتیہ نے کہا کہ ذکر صرف لفظ اللہ کا ہونا چاہیے اور کثرت سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سہل وردیہ نے کہا کہ اندر سانس لیں تو ایک لفظ کہیں، جب سانس کو باہر نکالیں تو کہیں، پھر گردن کو اوپر لے جائیں تو اللہ کہیں، جب دل کی طرف منہ کو پھیریں تو ہو کہیں، تو اللہ ہو کا ذکر جو ہے یہی صرف آپ کو۔ اب یہ تمام معاملات جو ہیں یہ فزیکل ایکٹس کی طرف چلے گئے رادر دین کہ یہ انٹلیکچولائزیشن کی طرف جاتے، فلسفی کی طرف جاتے، اور اس فلسفی سے آپ ریلیجن کی طرف آتے اور آپ اپنی سیلف کی ڈٹرمنیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں آگے جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے، حدیث قدسی ہے، کہ خدا نے نفس کی صورت میں اپنا بدترین دشمن پیدا کیا۔ نفس کی صورت میں خدا نے اپنا ہی بدترین دشمن پیدا کیا۔ عبد القادر نے اس پہ بڑی خوبصورت ایک بات کہی۔ عبد القادر کہتے ہیں کہ 2 چیزیں مجھے ساری زندگی سمجھ میں نہیں آ سکیں، ایک نفس کی چالیں اور ایک مقام رسالت۔ There's a very technical difference which حضرت جنید has defined between نفس and شیطان، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم اس کا رسپانسبل شیطان کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی بڑی اچھی، رمضان میں میرے پاس آئی، اس نے کہا سر آپ نے کبھی پڑھا یا سنا کہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے یہ حدیث۔ کہا سر I never knew کہ میرے خیال اتنے گندے ہیں۔ اگر شیطان بند ہے تو یہ جو خیال آ رہے ہیں اگر ان کا رسپانسبل شیطان نہیں ہے تو میں ہوں ان کے رسپانسبل۔ اٹ واز این امیزنگ نیوز کہ شیطان شیطان بھی تو خواتین و حضرات تھوڑا سا مصروف ہے نا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ شیطان کی شناخت یہ ہے کہ شیطان جگہ بدلتا ہے اور نفس جو ہے یہ مستقل ہوتا ہے۔ جو ری اکرنس آف تھاٹ ہوگی، ری اکرنس جو ہوگی تھاٹ کی، وہ تو شیطان ہو سکتا ہے، لیکن جو پرسسٹنس اور کنٹینیوس اسٹیٹ آف افیئر ہوگا وہ آپ کا نفس ہوگا۔ اب آپ
خود غور کریں کہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ شیطان پیش کرتا ہے اور کتنے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ نفس پیش کرتا ہے. خدا نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا. میں نفس کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ خدا کا نفس کیسے ہے. خدا نے کہا تمام جانوں کو بخل جان پہ پیدا کیا گیا. تمام جانوں کو بخل جان پہ پیدا کیا گیا. بخل جان کیا چیز ہے؟ یور انسٹنکٹ ٹو سروائیول. اور خدا اس اوریجنل ایکٹ پہ، جس ایکٹ پہ اس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اتنی زیادہ احترام کرتا ہے خدا اس کا کہ اس نے بخل جان کے مخالف جانے والی جو حصے ہیں وہاں پر پہنچ کر جو حرام ہے اس کو حلال قرار دے دیا. اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کا سروائیول یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو آپ وہ کھا سکتے ہیں جو حرام ہے. سو بنیادی جو آپ کی نفس کی جو ارتقاء ہے، بخل جان جو ہے، جس سروائیول پہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی رسپیکٹ میں حرام اور حلال کا جو فرق ہے وہ ختم کر دیا گیا. یہ بڑی ایک سوشل سی بات ہے. فرض کریں کہ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ 2 گھنٹے بعد کھڑا ہو جائے گا. ہاتھی کا بچہ بھی 6 گھنٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے بچے کو کتنے سال چاہیے. سو یہ فیصلہ مرد اور عورت میں 10,000 سال پہلے ہوا تھا کہ کس کی کیا کیا جابز اور کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. لیکن جب زمانہ پلٹتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا خواتین و حضرات، جو فتنہ زمانہ ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے جو ماضی کا زمانہ ہوتا ہے. فتنے بھی واپس آپ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں. اب یہاں پر پہلا نفس جو خدا نے آپ کا تخلیق کیا، اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ. اب یہ نفس لوامہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ لیٹن کا ورڈ ہے اور اس کا روٹ جو ہے دیٹ از لومو لائم which means the instincts of the animal. جانور کی صلاحیت جس کے ساتھ جس بخل پہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے، وہ بخل آپ کا نفس لوامہ ہے. ایک جنگ تھی جس جنگ کا نام تھا اجنادین. یہ اجنادین کی جو جنگ تھی یہ کیسر روم سے ہوئی اور اس کے اندر تقریباً 10 صحابی جو حافظ قرآن تھے وہ پکڑے گئے اور ان کو بہت دیر تک قید کیا گیا اور ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر کھانا ہے تو حرام کھاؤ. اور بہت بھوک کے بعد ان کے پاس جب سامان لے کر گئے تو وہ بھی حرام تھا. تو کیسر روم ہرکل جس کا نام تھا، ہرکل نے ان سے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے تمہارے رسول کی باتیں سنی ہیں، بہت سے لوگوں سے سنی ہیں، تم لوگ یہ حرام کھا سکتے ہو کیونکہ تم بھوکے ہو. صحابہ نے کہا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ حرام کھا سکتے ہیں، لیکن ہم صحابہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسبت رسول سے ملے، سو ہم یہ حرام چوز کرتے ہیں کہ ہم نہ کھائیں. خدا نے حالانکہ پرمیشن دی کہ آپ اس حالت میں کھا سکتے ہیں. جو اگلا ایکٹ ہے لومو لائم کے بعد، دیٹ از امارا، دا ایکٹ. صحابہ نے جو انکار کیا یہ ایکٹ تھا. اب یہ ایکٹ جو ہے خواتین و حضرات، یہ ایکٹ ان صحابہ نے اپنی فیور میں نہیں کیا، حالانکہ یہ فیور ان کو دی گئی ہے. انہوں نے یہ ایکٹ اپنی فیور میں نہیں کیا. They have acted against the Lomolim in favor of Prophet. اپنے جبلی تقاضوں کے مخالف خدا کے حق میں اپنی ذات کو، اپنے فعل کو سرنڈر کر دیا. یہ جو تیسرا ایکٹ ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. 3 سٹیجز میں آپ ڈیولپ ہوئے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. جو سیٹسفیکشن ہے وہ میڈیٹیشن سے نہیں آپ لے رہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فلسفی سے نہیں لے رہے. آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ میں اپنی بیسک اس کیفیت کو، بخل کو سرنڈر کر دوں ان فیور آف گاڈ، کیونکہ یہ ایکٹ خدا کی فیور میں جا رہا ہے اور اگر میں ایسا کر لوں تو یہ ایکٹ جو ہے یہ میری سیلف کی فیور میں جا رہا ہے. اب جس وقت انسان خدا کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے تھے، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں،
اس میں آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا جس میں کہ شیطان نے انسان کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ جو شخص آپ نے بنایا ہے یہ مجھ سے کم تر ہے، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ گندی مٹی سے بنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، تکبر ہے نا ایک، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے